ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے برادان ہولڈنگ کمپنی میں مصنوعی تنفس کے آلات یعنی وینٹیلیٹرز کی تیاری کی لانچ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ کابینہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات اور فیصلوں پر عمل درآمد کی مدت میں مزید توسیع کر دی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 643 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 1243 ہو گئی ہے، اور عالمی سطح پر کورونا کے پھیلنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ یمن میں اس وائرس سے پہلی اموات ہوئی ہیں اور یورپ اور امریکہ میں اقدامات میں نرمی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے متعدد قیدیوں کی معافی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وزارت دفاع کے تابع برادان ہولڈنگ کمپنی میں تحقیقات اور امپرومنٹ کے سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں واقع اس سینٹر میں مصنوعی تنفس کے آلات یعنی وینٹیلیٹرز کی صنعت اور پروڈکشن لائنوں کا جائزہ لیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے اپنے اس دورے میں صنعتی لائنوں کے انفراسٹرکچر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ برادان کمپنی امریکہ کی ایک کمپنی کی پارٹنرشپ کے ساتھ وینٹیلیٹرز تیار کرے گی، جس سے صحت کے شعبے کی مقامی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ یہ آلات بیرون ملک برآمد بھی کیے جائیں گے کہ کورونا وائرس کے متاثرین کے علاج کے لیے اس وقت عالمی سطح پر ان وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ صاحب اسمو امیر نے اپنے اس دورے میں اس سینٹر میں کام کرنے والے متعدد قطری انجینئرز کے ساتھ بھی ملاقات کی، جو غذا اور دوا کی امریکی تنظیم کے معیاروں اور سٹینڈرڈز کے مطابق یہ آلات تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور متعدد وزراء اور اہلکاران بھی اس دورے میں صاحب اسمو امیر کے ہمراہ تھے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ الجزائر، تیونس، روانڈا اور نیپال کے لیے وہاں طبی امداد پہنچا دی گئی ہے، تاکہ وہاں کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ کی کوششوں میں ان ملکوں کی مدد ہو سکے۔ اسی طرح طبی امداد کی تیسری کھیپ اب ایران پہنچا دی گئی ہے۔ یہ امداد اور یہ موقف قطر کے انسانی اور اخلاقی اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ملک میں الجزائر کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ بوتورا نے ذکر کیا ہے، صاحب اسمو امیر کی ہدایات پر الجزائر کے لیے فوری طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت الجزائر کی مدد صاحب اسمو امیر کا برادرانہ موقف ہے۔ الجزائر کی اس امداد سے پہلے تیونسی بھائیوں کے لیے بھی اسی قسم کی امداد روانہ کی گئی تھی۔ دوحہ میں جمہوریہ تیونس کے سفیر جناب سامی السعیدی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ امداد کورونا وبا کے مقابلے میں یکجہتی اور سولیڈیریٹی کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح صاحب اسمو امیر کی ہدایات پر نیپال اور روانڈا کے لیے بھی اس موقع پر طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ دوحہ میں جمہوریہ روانڈا کے سفیر جناب فرانسوا انکولیکی یمفورا نے صاحب اسمو امیر کے ان موقفوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ملک کی کابینہ نے وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں
ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات اور تدابیر پر عمل درآمد کی مدت میں مزید توسیع کر دی جائے۔ ان اقدامات میں صحت کی پرائیویٹ تنصیبات میں طبی خدمات یا میڈیکل سروسز کی فراہمی پر پابندی شامل ہے۔ البتہ ایمرجنسی کیسز کو استثناء دیا گیا ہے۔ اسی طرح کابینہ نے اس سلسلے میں کیے گئے اپنے فیصلوں کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے، جن میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں ڈیوٹی پر موجود ملازمین کی تعداد میں کمی شامل ہے، اور یہ بھی کہ وزارت تجارت و صنعت غذائی اشیاء فروخت کرنے کے مقامات اور ریسٹورنٹس پر چھاپوں اور تلاش کے اقدامات میں اضافہ جاری رکھے گی۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر کے اس اعلان کو مسترد کرتا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اسے عوامی تفویض یعنی آتھورائزیشن دے دی گئی ہے کہ وہ لیبیا کی قیادت کرے۔ قطر نے کہا ہے کہ یہ اعلان اس امر کی تاکید ہے کہ یہ بین الاقوامی آئین اور لیبیا کی قومی اتفاق رائے کے خلاف ایک انقلاب ہے، اور یہ پھر عالمی برادری کے ساتھ بھی مذاق ہے، جبکہ عالمی برادری نے بھی برادر لیبیائی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے مسلسل ارتکاب پر چپ سادھ رکھی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خلیفہ حفتر نے اپنے اس اعلان کے لیے نہایت بودی وجہ بیان کی ہے، اور اس کا یہ اعلان لیبیائی خون کی حرمت کے ساتھ لاپرواہی برتنا ہے۔ بیان میں عالمی برادری اور لیبیا کے معاملے میں فعال کردار ادا کرنے والے ملکوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی انسانی اور تاریخی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر اور اس کی ملیشیا فورسز کا ہاتھ روکیں کہ وہ اب بے گناہوں کا مزید خون نہ بہائیں اور لیبیا کے حصے بکھرے نہ کریں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 643 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 109 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1243 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ نئے متاثرین کی اکثریت ملک میں آنے والے ورکرز پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ افراد وہ شہری اور مقیم باشندے ہیں جو اس وائرس کے شکار لوگوں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں۔ اب نئے متاثرین کو بھی مکمل ہیلتھ کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے اور انہیں لازمی طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وبا اب پیک پر پہنچ چکی ہے اور اس وائرس کی منتقلی کے سلسلے کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ معائنوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جا چکا ہے اور صحت کا شعبہ سب کی صحت اور قوت مدافعت کے لیے فوری اور پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔ کورونا عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے ملک کی جامع اسٹریٹجک پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے قطر نے دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کل صحت اور پیشہ وارانہ سیکیورٹی کا عالمی دن منایا ہے۔ اس دن کو منائے جانے کا مقصد ورکنگ پلیسز پر خاص طور پر کورونا وبا کے پھیلاؤ کی فضا میں کام کے مقامات پر حفاظت اور سلامتی کی آگہی اور اویئرنیس میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے تمام ملازمین کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے اسٹینڈرڈز اور معیاروں کے نفاذ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
اس وزارت نے اس سلسلے میں 2 تعمیراتی کمپنیوں کے چالان بھی کیے ہیں کہ ان کمپنیوں نے ان ہدایات اور فیصلوں کی پابندی نہیں کی تھی کہ تمام ملازمین کام کے دوران فیس ماسک پہنے ہوئے رہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس کے بحران کی شدت میں اضافے کی فضا میں قطر الخیریہ نے اقوام متحدہ میں بچوں سے متعلق تنظیم یونیسیف کے ساتھ $2 ملین امریکی مالیت کے 2 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں کے ذریعے شام اور اردن میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے انسانی ضرورتوں کی تکمیل ہے۔ دریاسنا قطری ہلال احمد سوسائٹی بھی عراق میں متعدد انسانی سروسز فراہم کر رہی ہے۔ وہاں کے اسپتالوں کو طبی آلات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں متعدد منصوبے نافذ کیے گئے ہیں، اور وہاں کے باشندوں اور نقل مکانی کر کے وہاں پہنچنے والے لوگوں کی مدد اور ان کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اسے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی مدد حاصل ہے۔ اور دنیا میں کورونا وائرس کے متاثرین اور اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وائرس سے متاثرین کی تعداد 3,320,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے وفات پانے والوں کی تعداد اب 228,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عربی سطح پر یمن میں اس وائرس کی وجہ سے پہلی 2 اموات ہوئی ہیں، پھر کویت، الجزائر اور مراکش میں بھی مزید اموات واقع ہوئی ہیں۔ تیونس نے اعلان کیا ہے کہ اس وبا کی پہلی لہر پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اس نے دوسری لہر کی آمد کو بھی بعید از امکان قرار نہیں دیا۔ امریکہ نے وہاں اس وائرس کے متاثرین کی تعداد اب 1 ملین سے زیادہ ہو جانے کے باوجود اور دنیا میں سب سے زیادہ اموات کا ملک بن جانے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ اقتصادی سرگرمیوں پر لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کی جائے۔ اسی طرح یورپ میں اموات اور متاثرین کی تعداد میں مزید اضافے کے باوجود متعدد ملکوں نے تنہائی کے اقدامات اور کورونا وبا کے ساتھ زندگی گزارنے کے اقدامات میں کمی کے منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ اب مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ اور اٹلی کے بعد